آپ سب کو معلوم ہوگا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے. ہاں بولو, دیکھو جلدی جلدی پھٹافٹ. ہمارے نبی معراج پر گئے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں کو پار کیا. بولو سبحان اللہ. اور جب آسمانوں کو پار کرنے کا معاملہ آیا تو آپ کو معلوم ہے ساتھ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ بلا رہے, 7 آسمانوں پر بلا رہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کبھی آسمان پر گئے نہیں تھے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آسمانوں پر جانا. آئیے سنتے ہیں آج کا بہت ہی خوبصورت بیان. تو اللہ کی آواز آئی میرے مصطفیٰ فکر نہ کرو, ہر آسمان پر ایک نبی آپ کا انتظار کر رہا ہے. بولو سبحان اللہ. ہر آسمان پر ایک نبی آپ کا, آپ سبحان اللہ بولتے جانے ایک ایک جملے پر. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے, حضرت آدم سے ملاقات ہو گئی. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی دوسرے آسمان پر پہنچے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان پر پہنچے, حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے آقا چوتھے آسمان پر پہنچے, بہت خوبصورت نبی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی پانچویں آسمان پر پہنچے, حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی چھٹے آسمان پر پہنچے, ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان پر پہنچے, سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہو گئی. اور ہمارے نبی جب آخری ٹاپ والے آسمان پر پہنچے, 7ویں آسمان پر پہنچے, سیدنا خلیل اللہ حضرت ابراہیم سے ملاقات ہو گئی. بس مجھے ابھی یہ نہیں بتانا, مجھے یہ بتانا ہے باقی آگے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت لمبا سفر, یہاں تک کہ ہمارے نبی عرش پر پہنچ گئے. کہاں پر پہنچ گئے؟ عرش پر پہنچ گئے. مجھے اس وقت وہ بات نہیں کرنا, مجھے رمضان پر آنا ہے نا, تو یہ بات کرنا کہ جب ہمارے نبی 7 آسمانوں کو پار کر رہے تھے, بولو 7 آسمانوں کو پار کر رہے تھے, اس بیچ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے, ساتھ میں ہی تھے. کہنے لگے اللہ کے رسول, اب ہو سکتا ہے یہ دوسرے آسمان پہ یا چوتھے پہ یا چھٹے پہ, کہاں یہ نہیں معلوم. مطلب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمانوں کو پار کر رہے تھے. ان بٹوین حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا میرے پیارے نبی, ایک فرشتہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. ایک فرشتہ بولو آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے, آپ کی اجازت ہے, پرمیشن ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. بولو سبحان اللہ. وہ مسکرانا بھی آسمانوں پر کیسا مسکرانا ہوگا. مسکرا کر کہا ملاقات کی کیا ضرورت ہے, جب فرشتوں کے سردار جبرائیل تو میرے ساتھ میں ہیں, میں کسی اسٹاف والے سے ملنے کی کیا ضرورت ہے, جبکہ سب سے بڑے سردار, فرشتوں کے سردار کون؟ حضرت جبرائیل, جن کا باقاعدہ قرآن پاک میں ذکر آیا. پڑھو نا میرے ساتھ میں. اللہ نے فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سردار کا ذکر کیا ہے, تو ہمارے نبی نے مسکرا کر کہا کہ فرشتے سے ملنے کی کیا ضرورت ہے جب فرشتوں کے سردار ہمارے ساتھ میں. تو حضرت جبرائیل نے کہا نہیں, وہ بہت آپ سے ریکویسٹ کر رہے, اگر آپ اجازت دے دو تو بہت اچھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت ہے. بولو سبحان اللہ. جیسے اجازت دی اور حضرت جبرائیل نے ایک پردہ اٹھایا, سامنے ایسا فرشتہ انسان کی شکل میں, لیکن ایسا لگ رہا تھا سر سے لے کر پاؤں تک نور کا دریا بہہ رہا ہو, ایسا فرشتہ سامنے آیا. اب بہت لمبی چوڑی بات ہوئی, مجھے وہ ڈیٹیل میں نہیں جانا, لیکن وہ جب فرشتے سامنے آیا, السلام علیکم, بولو وعلیکم السلام, سلام کا جواب ہوا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کم عمرک, یعنی وہ فرشتے کو پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے, یعنی کب پیدا ہوئے, اللہ نے آپ کو کریٹ کب کیا, آپ پیدا کب ہوئے؟ وہ فرشتے نے جواب دیا لا ادری, میرے کو میری عمر نہیں معلوم, لیکن اتنا معلوم ہے کہ حضرت آدم کے پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے. یعنی وہ فرشتے کی عمر کہاں سے کہاں تک, یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بھی 2000 سال پہلے اللہ نے مجھے پیدا کیا. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے کہ او ہو تمہاری تو بہت لمبی عمر ہے, یعنی حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 سال پہلے سے تم یہ آسمانوں پر ہو.
تو تمہارا کام کیا ہے, ایکٹیویٹیز کیا ہے تمہاری, کام کیا کرتے ہو؟ تو فرشتے نے بہت پیارا جواب دیا, میرا ساتھ دو گے نہیں انشاءاللہ؟ فرشتے نے جواب دیا کہ فرشتوں کی ڈیوٹی کیا ہے, ہماری ایکٹیویٹیز کیا ہے, ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ کہا اللہ نے کسی کو کہا سبحان اللہ پڑھ, وہ قیامت تک سبحان اللہ پڑھتا رہے گا. اللہ نے کسی کو کہا الحمدللہ پڑھ, وہ قیامت تک الحمدللہ پڑھتا رہے گا. اللہ نے کسی فرشتے کو کہا اللہ اکبر کہہ, وہ قیامت تک اللہ اکبر کہتا رہے گا. وہ فرشتے نے اتنے پیار سے کہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس فرشتے کو قیام کی حالت میں رکھا وہ قیامت تک کھڑا کا کھڑا ہی رہے گا, جس کو رکوع کی حالت میں رکھا وہ قیامت تک رکوع میں رہے گا, جس کو سجدے کی حالت میں رکھا وہ قیامت تک سجدے میں رہے گا, جس کو کہا کہ تجھے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا وہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا رہے گا, جس کو کہا کلمہ طیبہ پڑھنا وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے گا. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بات جو فرشتوں کو ڈیوٹی پہ اللہ نے رکھا یہ قرآن میں بھی ہے, پڑھیں گے میرے ساتھ میں, پڑھیں گے جتنے حافظ ہوں گے میرے ساتھ میں پڑھیں گے. اللہ نے بالکل کلیئر بتایا کہ فرشتوں کو ہم نے کیا ڈیوٹی دی ہے. 23واں پارہ, بولو کون سا پارہ؟ اللہ نے فرمایا وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ. یہ تو ایک جگہ پر. اللہ نے دوسری جگہ پر میرے ساتھ میں پڑھنا وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ. تیسری جگہ پر وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی ساری ڈیوٹی بتائی, لیکن ابھی پوائنٹ پر آنا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے سے جس سے ملاقات ہوئی کہا سب کی ڈیوٹی تو آپ نے بتائی, آپ کی ڈیوٹی کیا ہے, آپ کیا کر رہے ہو؟ کہا حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 سال پہلے پیدا ہوا ہوں, اس وقت سے ایک ہی تسبیح پڑھ رہا ہوں محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول. اس وقت سے محمد 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 محمد. مجھے پتا نہیں تھا کہ محمد کون ہے, آج پتا چلا کہ محمد خود آسمان پر تشریف لا رہے ہیں. تو میں اللہ کے پاس پہنچا اور میں نے اللہ سے کہا اللہ جس کی تسبیح میں پڑھ رہا ہوں, جس شخصیت اور جس مبارک ہستی کی تسبیح پڑھتا ہوں محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ, آج وہ محمد آ رہے ہیں. تو میں نے اللہ سے اجازت مانگی, اللہ ان سے ملاقات کرنا ہے. اللہ نے فرمایا مجھ سے اجازت مت مانگو, انہی سے مانگ لینا, دے دے تو ملاقات کر لینا. نہ میں نے مانگی اجازت, آپ نے ملاقات کا موقع دے دیا. خیر پھر ہمارے نبی اور فرشتے کے درمیان معلوم نہیں کتنی باتیں ہوئی. ہمارے نبی نے آخر میں پوچھا ترید شیئا, کچھ چاہتے ہو, کچھ چاہتے ہو؟ اور فرشتے تو آپ کو معلوم ہے ان کا کھانا پینا, ارے فرشتوں میں کھانا نہیں, پینا نہیں, سونا نہیں, بیوی نہیں, بچے نہیں, کہاں نور کی مخلوق ہے. کہا اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا ترید شیئا, کچھ چاہتے ہو؟ کہا ایک چیز چاہتا ہوں. ہمارے نبی نے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ کہا آپ اجازت دے دو ایک بار میں آپ کی پیشانی کو چوم لو. بولو سبحان اللہ. ایک بار میں آگے بڑھوں اور اپنے ان ہونٹوں سے آپ کی پیشانی کو چوم لو. دعا کرو اللہ یہ دولت قیامت میں ہم کو بھی نصیب فرمائے. بس ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. وہ کیسا با کمال فرشتے ہوں گے جو آگے بڑھتے گئے اور اپنے مبارک ہونٹوں سے نبی کی مبارک پیشانی کو چوم لیا. اچھا چوم لیا, جب جانے کا وقت آیا نا, اب سننا پوائنٹ پر آ رہا ہوں. وہ فرشتے نے کہا اللہ کے رسول ایک خوشخبری آپ کو دینا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا میرے لیے؟ کہا آپ کی امت کے لیے. سبحان اللہ. ہمارے نبی اور خوش ہو گئے, میری امت کے لیے کیا خوشخبری دینا چاہتے ہو؟ فرشتے نے کہا آپ کی اجازت ہو تو وہ پردہ اٹھاؤ. ہمارے نبی نے فرمایا اٹھاؤ. پردہ اٹھایا, ایک بہت بڑا الصندوق الاخضر, عربی میں الصندوق الاخضر یعنی گرین کلر کا بہت بڑا بیگ ہے, بہت بڑا,
اور ایسا چاندی جیسا چمکتا ہوا، یعنی اس کا کلر گرین ہے، اس پر چاندی لگی ہوئی ہے، اور اتنا لمبا چوڑا، وہ ہم لوگ جو سفر میں بیگ لے کر جاتے ہیں وہ بیگ نہیں، بہت لمبا چوڑا بیگ ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پردہ اٹھا تو ہمارے نبی نے فرمایا ما ھذا الصندوق الاخضر، یہ بیگ کیا ہے؟ کہا میرے پیارے نبی سنو، ایک زمانہ آئے گا، سبحان اللہ بولتے جانا میرے نبی سنو، کیونکہ یہ تو معراج کا واقعہ ہے۔ تو فرشتے نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا، بولو ایک زمانہ آئے گا، آپ مدینہ جاؤ گے، بولو سبحان اللہ، ابھی تو آپ مکہ میں ہو، آپ مدینہ جاؤ گے، بولو ہاں، اور جب مدینہ جاؤ گے تو اللہ آپ پر اور آپ کی امت پر روزے فرض کرے گا، اللہ آپ پر اور آپ کی امت پر روزے فرض کرے گا، اور جب آپ کے امتی روزہ رکھیں گے، مرد کلمے والے، عورتیں کلمے والی، بچے کلمے والے، آپ کی امت پر روزہ فرض ہوگا، اور جب آپ کی امت روزہ رکھے گی، جس کا روزہ قبول ہوگا اس کا نام یہ صندوق میں آ جائے گا، یہ بیگ میں آئے گا، اور جس کا نام یہ صندوق میں آئے گا وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا۔ اور ہوا بھی ایسا ہی، ہمارے نبی مدینہ پہنچے، بولو صلی اللہ ہو، اور پھر ایک زمانے کے بعد ہمارے نبی پر روزے، امت پر روزے، پڑھو نا، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ایمان والو تم پر روزے فرض ہو گئے جیسے اگلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ تو ہم لوگ تو بہت زمانے سے روزہ رکھتے ہیں، ابھی میں وہ حدیث کو آگے نہیں جا رہا ہوں، ادھر ہی بات ختم کرتا ہوں۔ ہم تو لمبے زمانے سے روزہ رکھ رہے ہیں، اور صندوق بھی کتنے زمانے سے ہوگا، اور فرشتے کی پیدائش تو حضرت آدم کے 2000 سال پہلے، وہاں سے وہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ کر رہے ہیں، تو وہ صندوق میں ہمارا نام گیا؟ اگر گیا، کیونکہ ایسا تو نہیں کہ پہلی مرتبہ وریاؤں میں رمضان آ رہا ہے، پہلی مرتبہ تو نہیں آ رہا نا، ایسے کیوں بیٹھے ہو آپ لوگ؟ نہ ہاں نہ کوئی نکاح قبول کروا رہا ہوں میں آپ کا، میں پہلی مرتبہ تو رمضان نہیں آ رہا نا، تو سوال ہے کہ بھائی کسی کی عمر 40 سال، کوئی 50 سال، کوئی 60 سال، کوئی 70 سال، معلوم نہیں 15 سال کی عمر سے روزے رکھنے فرض ہو گئے، کتنے زمانے سے روزہ رکھتے ہوں گے، ہماری ماں بہنیں بیٹیاں کتنے زمانے سے روزہ رکھتی ہوگی، تو ہمارا نام وہ صندوق میں گیا کہ نہیں گیا؟ اور اگر چلا گیا، اللہ کی قسم بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے، اور اگر نہیں گیا تو ارادہ کرو یہ رمضان میں پہنچانا ہے انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے یہ رمضان میں پہنچانا؟ تو کیا کام کرنے کا، کیونکہ ہمارے بہت سو کے روزے جو ہے نا ڈیمیج ہوتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، بولو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، کیوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں ایسی ہیں جو روزے کو توڑ دیتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کوئی مفتی فتویٰ نہیں دیتے، میں کسی مفتی صاحب سے پوچھو روزہ ڈیفینیشن، روزے کا مطلب کیا، کہیں گے جان بوجھ کر کھانے کا نہیں، جان بوجھ کر پینے کا نہیں، اور جان بوجھ کر اپنی بیوی کے پاس جانے کا نہیں، یہ 3 چیزیں اگر کمپلیٹ ہے تو تمہارا روزہ کمپلیٹ ہے۔ لیکن ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو ہمارے نبی نے کیا فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصلتان تفسدان الصوم الغیبہ والکذب۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 2 گندی عادتیں ہوگی، 2 بری عادتیں ہوگی، وہ سمجھتا ہوگا کہ اس نے روزہ رکھا، لیکن یہ 2 عادتیں سامنے آئے گی، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 1 پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائی کرنا، غیبت۔ نمبر 2 الکذب، جھوٹ بولنا۔ اب ہم سوچے رمضان کے مہینے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی بہترین بیان تھا۔ آپ لوگوں کو یہ بیان کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، سبسکرائب اور لائک اور شیئر ضرور کریں ویڈیو کو۔ شکریہ، مہربانی، السلام علیکم۔